بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کی پاک سیرت کے بارے میں معلومات دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو حضور کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف اور ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 2، میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ نمبر 4، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرے پاس ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، آپ نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی۔ نمبر 7، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 8، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 9، میری شان میں قرآن آیات نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب، ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد نہ تھیں، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضور کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 7ویں پشت اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 4 سال قبل ہی آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے اور آپ کا گھر نور اسلام سے منور ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کی روشنی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ خود ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والد کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خود صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتی، جس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مفہوم سمجھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دینیا کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب کے علوم میں بھی کافی مہارت تھی۔ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں علم النساب، شعر و شاعری بھی شامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔
بقول حضرت سیدہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کم سنی کہ اس شادی کا ایک منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین و فطین اور عمدہ ذکاوت کی مالک تھی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 برس، لیکن ان کی کم سنی اور کم عمری میں ہوش و مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد تھیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسکن تھا۔ صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھی۔ آپ کو خدا نے اولاد سے محروم رکھا تھا تو آپ عام مسلمانوں کے بچوں کو زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی، ان کی شادی و بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت الہی میں اکثر مصروف رہا کرتی تھیں۔ دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا فرمایا کرتی تھیں، اور حضور کی وفات کے بعد بھی اس کی نمازوں کی پابندی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے حج ہی کو جہاد ارشاد فرمایا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کی بہت زیادہ پابند فرمایا کرتی تھیں اور تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرتیں۔ آخر رمضان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اتنے ہی دن صحن میں خیمہ نصب ہو کر اعتکاف میں گزارتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں قناعت اور صفت اور احسار کا جذبہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ صرف ایک قسم کے کفار میں آپ نے ایک بار 40 غلام آزاد کیے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ پوری 17,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی تھی اور دوپٹے کا گوشہ جھاڑ دیا۔ آپ بے حد رحم دل تھیں، لوگوں کی معمولی تکلیف میں اتنا گہرا اثر لیتی تھیں کہ روتے روتے آنچل تر ہو جاتا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر آپ پر جو تہمت لگی، اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقیق کے موقع پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطہ سے امت کو دین کا بہت بڑا حصہ نصیب ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ 58 ہجری رمضان المبارک میں آپ رحمت دو عالم کے حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔